ساز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، ساز گنبد دیکھ کر کیف کاری ہے قلم پر، ساز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، ساز گنبد دیکھ کر مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، ہو گیا جاری زباں پر ساز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، ساز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتے ہیں یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتے ہیں یا نبی، آپ کا اپنا گدا کر ساز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، ساز گنبد دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سیکھیں گے، آج جو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ آج جھوٹ کے لحاظ سے خاص طور پر خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہمیں ڈرایا گیا ہے اور ہمیں جھوٹ سے دور رہنے کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے آیت مبارکہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کا جھوٹ بولنے کا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے لیے دردناک عذاب، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ موجود ہیں جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے نا اور پھر وہ جھوٹا بولتا رہتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب آپ آن دا ادر سائڈ دیکھتے ہیں تو جب ایک شخص سچ بولتا ہے اور وہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ایسے سمجھے کہ ہمیں جھوٹ اور سچ کے ذریعے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جنت کا رستہ کون سا ہے اور جہنم کا رستہ کون سا ہے۔
آج بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے جھوٹ کے لحاظ سے سوچنے چھوڑ دیے. آپ لوگ بھی تو اسی ٹھیک ہے معاشرے میں رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. آج ہمارے یہاں ہم کوئی چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں, اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیے, ایک سیکنڈ نہیں لگایا. اور کئی جگہوں پہ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ایسے روٹین بن گئی ہے, آج ہم جھوٹ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے اس سے. تو آج ہم جو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے یہ نہ ملا, یہ پریشانی ہے, یہ ہے, تو ہم تو خود اپنے اعمال سے کیا کر رہے ہیں, رحمت کے فرشتوں کو ہم خود سے دور کر رہے ہیں. تو پھر تو پریشانی ہمارے مقدر بنے گی. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. جو شخص ایک جھوٹ بولتا ہے, جیسے ہی وہ جھوٹ بولتا ہے, قبر میں اس کے لیے اس جھوٹ کے بدلے ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ بچھو سے ڈنک مارے گا تو اتنی تکلیف ہوگی انسان کو کہ وہ 7 زمینیں نیچے دھنس جائے گا. اور پھر جب وہ واپس آئے گا وہ بچھو دوبارہ سے ڈنک مارے گا. اور اس طرح سے قیامت تک یہ آپ کا جو بھی اللہ نہ کرے جھوٹ بولتا ہے یہی حال رہے گا قبر کے. جو ہماری یہ والی لائف ہے نا, مجھے نہیں پتا میں کل ہوں گا یا نہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اگلے سال ہوں گا یا نہیں. اور ہر مسلمان کا یہی حال ہے, نو ڈاؤٹ ہر جاندار کے لیے یہی ہے, چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو. کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنے دن جیے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اتنے سال بعد ہی جیوں گا. کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے دن تک کتنی سانسیں لے سکتا ہے. جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ہمیں پتہ ہے جیسے ہی ہمارا یہ جو دنیا والا پیریڈ ہے ختم ہوگا, تو جب یہ دنیا والا پیریڈ ختم ہوگا تو ہم کہاں پہ ہوں گے, قبر میں ہوں گے. اور ہم لوگ اس قبر کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ جو قبر ہے نا, کسی کے لیے تو بہشت جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے, اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور یہ کس نے بنانا ہے, ہم نے خود بنانا ہے اپنے اعمال سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے کیا کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم باقی میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہم باقی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ چلتے ہیں یا کہ ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. جھوٹ کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں کہا گیا لیکن ہم جھوٹ سے دور نہیں ہو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے پہ لعنت فرمائی ہے. سب نے یہ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, اور یہ بہت عام آیت مبارکہ اکثر ہوتی ہے, پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ بتائیں یہ کتنا بڑا ایک گناہ ہوا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ, جو شخص بھی جھوٹ بولتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم لوگوں کو جھوٹ سے دور رہنا ہے. جو شخص آپ میں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے نا, اپنے ساتھ تہیا کر لے, جو مرضی جیسی مرضی سچویشن آ جائے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا شخص لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون سا شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بول کے اور پھر کہتے ہیں مذاق میں. اگر آپ لوگوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بننا ہے, ان کے محبوب بننا ہے, ان کے پیارے بننا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں,
پھر ذہن میں رکھ لیں، جھوٹ کے تو کبھی قریب ہی نہ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہے کہ ان کو پیارا کون ہوگا، ان کا محبوب کون ہوگا۔ جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ملتی ہے، جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جھوٹے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنتا ہے۔ جھوٹ سے آپ کی قبر بھی خراب ہوتی ہے۔ جھوٹ ایک تو یہ ہے کہ چلو آخرت میں جو معاملہ ہے آپ کی قبر جیسے ہی آپ کی دنیا کے بعد، اور جھوٹ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ بندہ برباد ہوگا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اس دنیا میں رہتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور وہ دنیا کے اندر کوئی کمالات بھی کرتا پھرے، اس کی عزت ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مرتبے پہ مرضی بیٹھا ہوگا، جس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی وہ ذلیل ہو رہا ہوگا۔ آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ شاید بہت بڑا آفیسر ہے لیکن وہ وہاں پر بھی لعنتیں ہی وصول کر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہے وہ کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آج آپ لوگ ٹھیک ہے کلاس روم میں بیٹھے ہیں، سب لوگ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کبھی گھر میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بھی پوچھے گا آپ سے کسی طرح کا بھی معاملہ ہے، آپ نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے ہر حال میں، اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ایک شخص سچ بولتا ہے نا، پہلے وہ ڈر رہا ہوتا ہے لیکن سچ بولنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آگے والا کوئی آپ پہ غصہ کرے یا کوئی بھی بات ہو کرے گا، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، اب آپ کو کوئی ٹینشن۔ جھوٹ بولنے والا ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے، اور جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا آپ ٹینشن میں رہیں گے۔ آپ کو کوئی کہہ دے گا نا اچھا آپ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ اس لحاظ سے بات بھی نہیں کر رہا ہوگا، آپ کہیں گے شاید میں نے جو جھوٹ بولا تو مجھے پتہ چل گیا۔ ٹینشن میں رہیں گے آپ ہمیشہ کہ کہیں اس بندے سے میں نے جھوٹ کہا ہوا ہے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، کسی سے بھی، تو آپ کے اندر ایک ٹینشن رہے گی، اور وہ ٹینشن کب ختم ہوگی؟ جس دن جھوٹ سامنے آئے گا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، وہ جتنا جلدی توبہ کر لے اتنا آسانی ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ جتنا دیر کرے گا اور جتنی دیر بعد اس کا ٹھیک ہے کیا کرے گا، اس کی توبہ کا ٹائم ہے تو اتنا بڑا اسے کیا کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، اسے سزا کرنی پڑے گی۔ شروع میں جو توبہ کر لے گا، اپنی غلطی مان لے گا، اس کے لیے بہت سزا ہو سکتی ہے، آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ ایسے ہی آپ کو معاف کر دے، آپ کے جو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہیں گے چلو کوئی بات نہیں تو کیا ہوگا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور جب جھوٹ بڑھتے جائیں گے آپ کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، اور ہر جھوٹ پہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے غصہ ہو رہا ہے، اور ہر جھوٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے جو قربت ہے وہ کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور آپ کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں رکھنے، آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ہمارا جو ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا سا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس یہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، آپ کا یہ ایک عمل آپ کی زندگی بنا سکتے ہیں اور آپ کی زندگی تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک عمل آپ کی آخرت بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کی آخرت تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں نا، ان کا خیال رکھا کریں۔ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ زیادہ تر لوگ کیا ہے، آج ہمارے یہاں بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ہم ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تھنکنگ دی ہے، آپ کو ایک سوچ دی ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اس کا ثبوت بھی ملنا چاہیے۔ جو شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر میں اس کا خیال نہیں رکھتا
تو ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل چیز کا بھی خیال رکھ رہا ہو. آپ کا جو ایک عمل ہوتا ہے نا، آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کیا کرے گا، آپ کو دنیا کے اندر بہت اونچا بھی لے جائے گا، اور آپ کا جو ایک عمل ہے نا وہ آپ کو بہت اونچائی سے گرائے گا اور آپ کے کیوں نہیں. اپنے اعمال کا کیا رکھا ہے؟ جب بھی کوئی عمل پرفارم کر رہے ہیں سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو احکامات شریعہ ہیں ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں جو جھوٹ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہے نا ان میں سے جھوٹ ایک ہے. شریعت کے مطابق جو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ تو بہت سارے اور گناہوں کی جڑ ہے. آپ لوگوں نے بھی ایک روایت سنی ہوگی، ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نشہ بھی کرتا ہوں، جو ٹھیک ہے غلط کاری ہوتی ہے، بدکاری وہ بھی کرتا ہوں، شراب نوشی بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، مطلب بہت ساری برائیاں اپنے کام میں کرتا ہوں. اور بھی عرض کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اگر آپ مجھے ان میں سے، کیونکہ میں یہ ساری ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ان میں سے کوئی ایک چھوڑنے کے لیے کسی ایک پر قناعت فرمائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ وہ بدکاری بھی کرتا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، جھوٹا بھی ہے، چوری بھی، ہر طرح کی برائیاں کرتا ہے. اب دیکھا جائے تو بدکاری اور وہ اس طرح بڑے بڑے گناہ کرتا تھا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہا ہے کہ ایک میں ان میں سے چیز چھوڑ سکتا ہوں جو آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں آپ ایمان لے آؤں گا اگر آپ ایک پر قناعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس طریقے سے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس نے عہد کر لیا کہ آپ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے. اس کے بعد جب وہ واپس گیا جہاں پر رہتا تھا، جن دوستوں میں یا جس معاشرے میں، وہاں پر لوگوں نے اسے کیا کیا، شراب پیش کی. جب اسے لوگوں نے شراب پیش کی تو اس نے شراب پینے سے منع کر دیا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا، اور اگر میں سچ بولوں گا تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ حد قائم ہو جائے گی یا ان کو وہ اچھا نہیں لگے گا. تو اس وجہ سے اس نے وہ جو شراب کی آفر کی گئی اسے ٹھکرا دیا. اسی طریقے سے جب دوسری جگہ گیا جہاں پر لوگوں نے اسے بدکاری کی پیشکش کی، وہاں پر بھی اس شخص کو یہی خیال آیا اور اس طریقے سے اس نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس طریقے سے کرتے کرتے جتنی برائیاں تھیں اس نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ ان کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو پھر وہ کیا جواب دیا، کیونکہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ کبھی جھوٹ تو بولے گا نہیں. لہذا کچھ دن بعد وہ ان تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنا ہی مجھے اچھا ایک عمل بتایا کہ جس سے میری ساری برائیاں ختم ہو گئی. تو اگر ادھر آپ غور کریں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے وہ کس چیز پر زور دے رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا. یہ جو جھوٹ ہے یہ بہت ساری برائیوں کی، بہت ساری گناہوں کی جڑ ہے.
اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اسے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا، اور جھوٹ چھوڑنے سے کیا ہوا، وہ شخص گناہوں سے بچ گیا۔ آپ لوگ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں، ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان بہت ساری اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک جھوٹ چھوڑ دیں، ایک تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسرا جیسے آپ کو میں نے ایک روایت بتائی کہ جب ایک شخص اپنے روٹین بنا لیتا ہے کہ اس نے بولنا ہی سچ ہے، اس نے کیا کرنا ہمیشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے جنت ملے گی، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ ہر مسلمان کے لیے جنت سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو لہذا کوشش یہ کریں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اپنے اعمال کے اندر خاص طور پر جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ سب لوگ اپنے دل میں اور اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ آج کے بعد آپ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، کہیں پر بھی کیسے کی وجہ ہے، آپ میں سے جو شخص یہ کام شروع کر دے گا نا، انشاءاللہ دیکھیے گا فیوچر میں اسے اللہ تعالیٰ، جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا کے اندر انہی کو بڑے رتبے دیتا ہے۔ سچائی کو خود پہ لازم کر لو۔ جب آپ خود پہ سچائی کو لازم کر لو گے تو ایک چیز کنفرم ہوگی کہ آپ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں سے خود بھی بچ جاؤ گے اور دوسروں کو بھی اس سے بچا رہے ہوں گے، کیونکہ جب آپ خود سچ بولیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی سچائی کی تلقین کریں گے، اور جب آپ دوسروں کو بھی سچائی کی تلقین کریں گے، اس طرح معاشرہ بہت اچھا بن جائے گا۔ اور اس طریقے سے آپ کو صرف اس لیے ہی ٹھیک ہے اچھے انشاءاللہ رتبے ملیں گے، کیا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، آپ لوگوں کو اپنے اعمال کا خیال رکھنا ہے۔ باقی جو ختم کروں گا کہ ذہن میں رکھیں، آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں، آپ کے ایسے بھی عمل ہوتے ہیں جو آپ کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، آپ کے ایسے بھی عمل ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ ایسے عمل ہوتے ہیں جو آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، آپ کے ایسے بھی عمل ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو گناہوں میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے اعمال کا خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنے ایک عمل کا خیال رکھنا ہے۔